الرحمن الرحیم. الرحمن اس میں بھی آپ دیکھیے ال آ رہا ہے اور رحمان آ رہا ہے. تو ال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص. الرحمن بہت رحم کرنے والا. اور رحمان کا لفظ کس سے ہے؟ را ہا میم سے. رحمت کا لفظ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. ہاں؟ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. صفت صفت کیا ہوتا ہے؟ وصف کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی. کوالٹی اللہ کی کوالٹی ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے. رحمت اس کی صفت ہے. اور رحمان کا لفظ جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے. رحمان فعلان. عربی زبان میں جو لفظ فعلان کے وزن پر آتے ہیں، وزن کا مطلب یہ کہ اتنے ہی حرف ہے، وہی بولنے کا انداز ہے، تو اس میں بہت وسعت ہوتی. رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا. الرحیم رحمان میں بھی رحمت کی بات آ گئی، دوبارہ پھر کیوں الرحیم کی بات ہوئی؟ دونوں میں معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے. رحمان میں تو کثرت اور وسعت اور بھر جانا، کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بھر جانا، اس کے لیے آتا ہے فعلان کا وزن. عربی میں یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت غصے میں ہو تو کہتے ہیں غضبان، یعنی غصے سے بھرا ہوا اور بہت زیادہ غصے میں. اسی طرح عربی میں کہتے ہیں عطشان، بہت زیادہ پیاسا. اسی طرح جوعان، بہت زیادہ بھوکا. تو فعلان کے وزن پر جو بھی عربی میں لفظ آتے ہیں ان میں زیادتی بھی ہے اور کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا بھی ہے، کثرت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. تو رحمت عام جو ہے، جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر ایک پہ چھائی ہوئی ہے دنیا میں، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں نا جو اور جانوروں کو شکار کرتے، وہ اگر اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو نہیں کھا جاتے تو یہ بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کے دلوں میں رحمت ڈالی، تو وہ ہر جگہ پر اس کی رحمت ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. تو یہ سب کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی اچھا ہو، برا ہو، لیکن اللہ کی اس پر رحمت عام ہے. اسی وجہ سے ہم سب جی رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم سب کھا پی رہے ہیں. اور یہ رب العالمین کے بعد اس لیے بھی کہ جو عالمین کا رب ہے، جو ہر چیز کو اون کرتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو ایک سیکنڈ میں سزا دے سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ان لوگوں کو جو بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ظالم بتا رہے ہوتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اور اس کے آیات اور اس کی کتاب اور اس کے خاص بندوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو فوری سزا نہیں دیتا. یہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا وہ دے نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے وہ ان کو چھوڑے رکھتا ہے اور ان کا وہ وقت پورا کرنے دیتا ہے. اب آپ دیکھیے دنیا میں جب انسانوں کے پاس تھوڑی سی بھی اتھارٹی آتی ہے تو کس طرح بہیو کرنے لگتے ہیں. آپ اس کو بتائے گا کس طرح بہیو کرتے؟ اتھارٹی کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس تھوڑی ہوتی، کسی کے پاس اس سے زیادہ، کسی کے پاس بہت ہی زیادہ. ماں کے پاس اتھارٹی سارا دن بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی. اور دنیا میں آپ دیکھیں اتھارٹی کی مثالیں، مثلا دنیا میں مختلف جو ممالک ہیں ان میں ہر طرح کے ہیں، کوئی تھرڈ ورلڈ ہے، کوئی اس سے اوپر ہے، کوئی اپریشن اینڈ پرائڈ. تو جس کے پاس جتنی اتھارٹی آتی جاتی ہے نا، اس کا غرور اور اس کا تکبر اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جس پہ جتنا چاہے ظلم ڈھائے، جو مرضی کرے. ایسا ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو تکلیف ہوگی اور کس کو آرام ہوگا اور کس کے ساتھ ظلم ہوگا اور کس کے ساتھ انصاف ہوگا، وہ جو چاہے کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ہمارے خلاف ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً پکڑنے کی کرتے ہیں.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کتنے لوگ ہیں؟ دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اس کا حق نہیں دیتے، یا اس کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو کھانے پینے دے رہا ہے یا نہیں؟ ہاں؟ فائدہ اٹھانے دے رہا ہے، ہنسنے دے رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دنیا پہ اپنی مرضیاں منمانیاں کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے. لیکن اس سب کی ایک لمٹ اور حد ہے. تو اس کی اب ایک اور قسم کی رحمت ہے، اور وہ ہے خاص، اسپیشل، خاص رحمت. اور اس کے لیے یہاں لفظ آیا ہے الرحیم، جو فعیل کے وزن پر ہے. اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بار بار اور مسلسل رحمت کرنا، ہمیشہ رحمت کرنا. اور یہ ہمیشہ کی رحمت پھر اس کے صرف فرما بردار بندوں کے لیے ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، جس میں سے ایک صرف دنیا میں ہے اور 99 قیامت کے دن. لیکن یہ 99 ان کے لیے اب رہ جائیں گے جو اس پر ایمان لاتے، جو اس کو مانتے، جو اس کی اطاعت کرتے، لیکن پھر غلطیاں کرتے. تو وہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف کرے گا، اور باوجود اس کے کہ ان کے اندر غلطیاں ہوں گی، پھر بھی ان کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہ ہوتا ہے الرحیم. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں کے اندر آپ دیکھیں روٹ ایک ہی ہے، را ہا میم ایک ہی ہے نا. کیا کیا باتیں پتہ چلی؟ نمبر ایک کہ رحمت اللہ کی صفت. نمبر دو، رحمت کی دو قسمیں، رحمت خاص اور رحمت عام. نمبر تین، رحمت کے 100 حصے، ایک دنیا میں 99 آخرت. نمبر چار، اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے، لیکن قیامت کے دن کس کے لیے خاص ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے. تو الرحیم وہ مسلسل رحم کرتا رہے گا آخر تک، کس پر؟ ایمان والوں پر. اللہ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کائنات ہونے کے باوجود بے حد مہربان ہے. سمجھ آ گئی الرحمن الرحیم کی؟ اب آپ بتائیے. نمبر ایک، رحمت اللہ کی صفت. رحمت کی دو قسمیں، کون کون سی؟ خاص اور عام. 100 حصے، ایک دنیا میں اور 99 آخرت. پھر دنیا میں اس کی رحمت سب کے لیے، فعیل کے وزن پر، فاعین یا لام فعیل. جیسے کریم، آئی نو کہ اٹس قبل از وقت اور ٹو ارلی کہ اس طرح کی باتیں میں آپ سے کروں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بغیر پھر وہ غور و فکر ہو نہیں سکتا. اور اتنے لفظ آپ کو آتے بھی ہیں، مثلا کریم آتا ہے، سب کو معلوم ہے نا کریم لفظ. عظیم، کوئی اور لفظ بتائیے فعیل کے وزن پر. آپ پڑھتے ہیں شاعری؟ اوکے. شعر جب پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ رائم ہوتی ہے نا، وزن ہوتا ہے نا، وزن. بس وہی وزن ہے یہ شعر کا وزن. شعر کب بنتا ہے؟ جب اس کے آخری لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن اردو میں آپ دیکھیے وہ بس ایسے تکہ بندی سے ایک ایک جیسے لفظ لگا لیتے ہیں، ان کے میننگ میں وہ سملیرٹی نہیں ہوتی. عربی میں جب وزن آتا ہے تو میننگ کی سملیرٹی بھی آتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے رحیم کی طرح اگر عظیم ہے، کریم ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، لطیف ہے، کتنی صفات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ سب اسی کے اوپر ہے. اور جب اس وزن پہ کوئی چیز آتی ہے تو اس میں تسلسل کا معنی آ جاتا ہے، ہمیشہ مسلسل. لطف آتا ہے یا نہیں ایسے پڑھنے میں؟ اب جیسے اللہ کی صفت کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، یہ نہیں ایک دفعہ کیا اور پھر بھول گئے. کیا ہے اس میں؟ تسلسل. کسی چیز میں ہمیشگی ہونا اچھی بات ہے یا نہیں؟ اچھی بات ہے نا. مثلا انسانوں کے اندر صفات ہوتی ہیں، انسانوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں. اچھا کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں صرف ٹائملی، تھوڑی دیر کے لیے، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، کنسسٹنسی نہیں ہوتی. اچھا کبھی اسمائل کیے کہیں تو کر لیا اور گھر جا کے موڈ آف کر لیا، کوئی تسلسل نہیں. ہاں اسی طرح اور اچھی اچھی صفات، یہی تو بڑے نرمی سے بات کرے اور تھوڑی دیر کے بعد فرعون بن گئے. تسلسل نہیں ہے نا، کہیں نیچے گرے کہیں اوپر چڑھ گئے. اور کبھی تو خوب کام کیا کبھی کچھ بھی نہ کیا، کوئی تسلسل نہیں. ایک دن خوب کھا لیا اگلے دن کچھ بھی نہ کھایا، کوئی تسلسل نہیں، کوئی ہمیشگی نہیں، کوئی کنسسٹنسی نہیں. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
یہ نقص ہے، عیب ہے، اور یہ بندوں میں ہے، اللہ میں نہیں ہے۔ اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو ہم کہتے ہیں نا مستقل مزاج ہونا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بہت مستقل مزاج ہوتے ہیں، جو کام شروع کرتے ہیں پورا کر کے دم لیتے ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں جن کو آپ سکسیسفل پیپل کہتے ہیں، پروفیشنل، ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی، ان کے درجے کی، کہ جو شروع کرتے ہیں مکمل کرتے، ادھورا نہیں چھوڑتے، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، لانگ ٹرم کام کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ناکام لوگوں کی صفت کیا ہوتی؟ وہ جو ایک ریس کی کہانی پڑھتے ہیں بچپن سے، اس میں بھی اصل میں تو اسٹیڈ فاسٹنس کی بات ہے نا، کہ کچھوا جو تھا وہ چلتا رہا، خواہ وہ تھوڑا تھوڑا چلتا رہا، اور خرگوش جو تھا وہ چھلانگے لگا کے سو گیا۔ حالانکہ خرگوش کا چھلانگے لگانا بڑا دل خوش کرتا ہے، مگر کامیابی کس کو ہوئی؟ کچھوے کو۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جیسے اب قرآن پاک آپ نے شروع کیا نا، تو یہ نہیں کہ ایک دو دن تو بہت جذبے جوش سے آنا، اس کے بعد بند کر کے رکھ، نہیں، اس کو تھوڑا 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 مگر کمپلیٹ کرنا انشاءاللہ۔ تو رحیم کے آپ سمجھ آ گیا؟ ہوں؟ رحم مسلسل، تسلسل کے ساتھ، اینڈ تک۔ اچھا، رب کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کہہ دیا نا، تو مین جو ہمارا فوکس ہے وہ اللہ پر ہے، اور اس کی پہلی صفت ہے کہ وہ رب ہے، دوسری صفت ہے الرحمن ہے، تیسری صفت ہے الرحیم ہے۔ اب الرحمن الرحیم ہے اور رب ہے وہ، تو ہر ایک کے اندر ایک الگ ہی کوالٹی۔ رحمان میں ایک اور چیز ہے، رحمان کا لفظ بھرتے منہ بھر جاتا ہے، رحمان بہت کثرت کا تصورات ہے، لیکن رحیم میں اس طرح بہت بڑا ہونے کا تو نہیں آتا، مگر اس میں کنٹینیوٹی کیا آتا ہے، تو اس کی ہر شان نرالی۔